بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر کوئی ان طاق راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور کیوں نہ اٹھائے جب ان کی فضیلت ہی ہمیں بے پناہ ملتی ہے۔ صحیح احادیث سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے تھے۔ اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ایک اور سورت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، سورہ دخان آیت نمبر 3۔ تو غرض ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی ہے۔ ہم اپنے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ کریں، روزہ کھلوا دیں، سحری کروا دیں، اذکار، ذکر، غرض ہم اپنے وقت کی صحیح تقسیم کر دیں۔